السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کامیاب تجارت، سکسیسفل بزنس۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے۔ ہجرت کے موقع پر وہ مکہ سے مدینہ جانے لگے تو ان کے پاس کچھ سونے کا سکہ دینار تھا، جیسے آپ نے گولڈ کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہوں۔ وہ باہر نکلے تو مکہ کے کچھ نوجوان انہیں ملے، سم ینگسٹرز۔ بات چیت کے بعد انہیں معاملے کا اندازہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تم کو سونا لے کر مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ صہیب رومی نے کہا کہ میں تم کو یہ سونا دے دوں تو کیا تم مجھ کو یہاں سے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صہیب رومی نے فوراً سونا نکال کر انہیں دے دیا اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ وہ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، سب سے پہلی چیز، اور مکہ میں پیش آنے والا یہ واقعہ آپ کو بتا دیا۔ آپ نے اس کو سن کر فرمایا کہ اے صہیب، تمہاری تجارت کامیاب رہی۔ اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی سے نزاع کی صورت پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کچھ آرگیومنٹ ہو جائے اور کچھ مادی نقصان اٹھا کر نزاع ختم ہو سکتی ہو، کچھ دے دلا کے بات ختم ہو جائے، تو مادی نقصان برداشت کرتے ہوئے فوراً نزاع کو، جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ طریقہ بظاہر نقصان کا طریقہ دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقتاً وہ زبردست نفع کا طریقہ ہے۔ اس میں آدمی تھوڑی چیز دے کر زیادہ بڑی چیز پا لیتا ہے۔ مذکورہ واقعہ میں ایک طرف چند دینار تھے اور دوسری طرف ایک انسان کا اپنا وجود۔ انسان کا اپنا وجود بہرحال چند دینار سے بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے چند دینار دے کر اگر ایک انسان کی زندگی محفوظ ہو جائے تو یہ نفع کی تجارت ہے، نہ کہ گھاٹے کی تجارت۔ اور یہاں تو ایمان بچانے کی بات ہے، صرف زندگی نہیں۔ نزاع کو جاری رکھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پیش قدمی کا عمل رک جاتا ہے، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگر نزاع کو ختم کر دیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیش قدمی کا عمل جاری رہے گا، اور پیش قدمی کا جاری رہنا اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے کہ ایک نزاع یعنی جھگڑے کی خاطر پیش قدمی یعنی آگے بڑھنے کا عمل روک دیا جائے۔ اس سے کیا سیکھا آپ نے، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ شروع سے اوپر سے آپ ایک ایک سبق نکالتے جائیں، صرف جھگڑے کی صورت میں نہیں، عام روزمرہ زندگی میں بھی۔ مثلاً آپ کو کہیں پہنچنا ہے، اسکول پہنچنا ہے، اور جس بس پہ آپ جا رہے ہیں وہ بس نہیں آ جائی، ہڑتال ہو گئی۔ کراچی میں تو آئے دن بسوں کی ہڑتال ہوتی تھی اور بسیں جلا بھی دیتے تھے۔ ایک دن 20 بسیں جلائی گئیں، اور میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ بس کیوں جلا رہے ہیں، بس کا کیا قصور، وہ تو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے۔ بہرحال اب آپ کھڑے ہیں، بس نہیں آئی، ایک طرف اب یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ٹیکسی دے کے فوراً پہنچیں۔ اب آپ کے یہاں پیسے لگ رہے ہیں لیکن آپ اپنی منزل پہ پہنچ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ سستی کے مارے گھر چلے جاؤ، کہ بہت سے لوگ نہیں جا رہے، آج میں بھی نہ گئی تو کیا ہوا، اور آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ فائدے میں ہیں یا نقصان میں؟ جب آپ پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کا بہت بڑا فائدہ بنسبت ان چند پیسوں کے جو آپ کی جیب میں ہو۔ بہت سے لوگ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں اور اپنے اوپر بالکل خرچ نہیں کرتے، اور پھر وہ پیسے بھی گم جاتے ہیں یا کوئی اور لے جاتا ہے، اور اس طرح وہ زندگی میں بہت سے خواب جو دیکھتے ہیں اور زندگی میں بہت کچھ جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ کوئی اور سچویشن بتائیے جہاں ایک طرف پیسے ہوں اور دوسری طرف علم ہو، دین ہو، ایمان ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ چھوٹی موٹی بات کا بہانہ کر کے ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے اسی دن کے لیسن میں ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا سبق ہو کہ ہماری پوری زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر دے دے گا۔ کوئی پیسہ جو ہم اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں نا، وہ کبھی ضائع نہیں جاتا،
اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ واپس لوٹاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس وقت ایک امتحان ضرور ہوتا ہے۔ ابھی میں کسی سے بات کر رہی تھی یہاں آنے سے پہلے، تو انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف پلان بتایا کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اور بتایا کہ یہ میں نے صرف 1 سال پہلے سوچا ہے ایک کورس اٹینڈ کرنے کے بعد۔ اس کورس کی فیس $5000 تھی، اور صرف 1 ہفتے کا کورس تھا، 1 ویک، اور $5000 فیس۔ اب اس فیس نے وقتی طور پر تو بہت بڑا صدمہ دیا کہ 1 ہفتے میں انسان، جو بندہ سارا سال اپنے اوپر $5000 خرچ نہ کرے، وہ $5000 خرچ کر لے۔ لیکن وہ کورس ان کے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا، پوری زندگی کے مقاصد چینج ہو گئے۔ اس نے کہا کہ پہلے میری سوچ یہ تھی کہ میں کوئی بزنس کر لوں، کچھ پیسے کما لوں اور ایک آرام کی زندگی رہ لوں، لیکن اس کے بعد میری زندگی کی میری سوچ بالکل بدل گئی کہ زندگی صرف بزنس کرنے اور پیسے کمانے کا نام نہیں، بلکہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، باقی مخلوق سے بہتر بنایا۔ تو اس وقت میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ واقعی بعض اوقات انسان پیسے لگاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہے اتنے پیسے، لیکن وہ پیسے بعد میں جا کر اتنا بڑا فائدہ دیتے ہیں کہ آپ اگر اس کی وجہ سے آخرت میں کامیاب ہو جائیں، زندگی کو بہتر استعمال کر کے گزار کے، تو واقعی آپ کی تجارت کامیاب ہو گئی کہ آپ نے جو کچھ چھوڑا وہ بہت حقیر تھا، اور جو کچھ حاصل کیا وہ بہت عظیم تھا۔ قیامت کے دن لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش زمین بھر سونا ان سے لے لیا جائے، اور اتنا ہی اور بھی ان سے لے لیا جائے، اور ان کی جان چھوڑ دی جائے، لیکن وہ چھوڑے نہیں جائیں گے۔ مثلا قرآن کا ایک لیسن جو آپ چھوڑ دیں تو بظاہر ہمیں کوئی نقصان نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو کیا پتا کہ اسی ایک لیسن نے، اسی ایک آیت نے، یا اسی دن کی بات نے آپ کی کوئی بہت بری عادت چھڑوانی تھی، یا کوئی بہت خراب سوچ آپ کی درست کرنی تھی جو اس کے بغیر نہ ہو سکتی، اور اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں قیامت کے دن کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوتا۔ تو اس لیسن سے جو مجھے ملا اور جو میں نے اپنی زندگی میں اختیار کیا وہ یہ کہ جہاں دین کی بات آئے، جہاں آخرت کی بات آئے، جہاں اللہ کی رضا کی بات آئے، وہاں کبھی پرواہ نہ کرو کہ پیسہ کتنا جاتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے۔ پاس ہے وہ بھی لگا دو، کچھ بیچ کے لگانا پڑے تو بھی لگا دو، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی چیز پر کمپرومائز نہ کرو، کیونکہ وہ مال جو انسان کے بننے میں لگ جاتا ہے نا، وہ کہیں زیادہ عظیم ہے بنسبت اس کے کہ وہ ہماری تجوریوں میں رہے اور ہم مر جائیں اور پیچھے سے لوگ اس کو تقسیم کر کے کھا جائیں، کیونکہ یہ ہم اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی کے دل میں کیا چیز تھی؟ کہاں جانا تھا انہوں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تھا۔ کیا کر وہاں جا کے کیا کرنا تھا؟ وہ یہ بھی سوچ سکتے اچھا میں مسلمان ہوں، اپنے دل میں ہوں، ایمان ہے میرا کافی، اور بھی کئی مسلمان رہتے ہیں مکہ میں بھی رہ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سونا کیا چیز ہے، سونا پھر مل جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہاں ملیں گے؟ تو انہوں نے سونا قربان کیا اور چل دیا۔ بہت سے لوگ ایسے ڈیسیژن بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، نتیجتاً کسی منزل پہ نہیں پہنچ پاتے۔ آپ نے کل کہا تھا کہ ہم آپ سے روز ایک سوال پوچھا کریں گے، تو اتفاق کی بات ہے کہ یہ کہانی آ گئی، تو اس کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹی سی کہانی اپنی بتاتی ہوں کہ شادی کے موقع پر مجھے ایک بہت خوبصورت گلو بند ملا تھا گولڈ کا، اور اس میں کلرڈ وہ لگے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے کیا لگے تھے سٹونز، پنک، فیروزی، بہت خوبصورت کلرز کے، اور واقعی وہ مجھے بہت ہی پسند اور عزیز تھا۔ اور ویسے بھی شادی کی چیزیں ایک نشانی بھی ہوتی ہے، ان سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، حالانکہ نہ بھی ہو تو کام چلتا ہے۔ تو جب ہم نے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جانا تھا تو ہم نے اس سیٹ کو بیچ دیا۔ اس وقت اس کی اتنی قیمت تھی کہ اگر ہم اس کے ساتھ اور تھوڑے سے اور پیسے ڈال کے اسلام آباد میں ایک پلاٹ لینا چاہتے تو ہم لے سکتے تھے۔ اب وہ جب یہ ہوتا ہے نا کہ شادی کے بعد گھر بھی بنانا ہے، اپنا گھر ہو، اور جو آپ نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں وہ آپ اس سے کچھ خرید لیں، کچھ پراپرٹی بنا لیں، ہمیں اکثریت پراپرٹی بناتی ہے نا، تو ہمارے پاس چوائس تھی، یا ہم پراپرٹی بنا لیں یا ہم پڑھنے چلے جائیں۔
عام طور پر لوگوں کی چوائس کیا ہوتی ہے؟ پراپرٹی بناتے ہیں نا، چوڑیاں بناتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں مہنگے سے مہنگے، شادی کے موقع پر مہنگے سے مہنگے ہال بک کراتے ہیں، خوب خوب کھانے بنواتے ہیں، نام شہرت پیدا کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں ختم اور کھا پی کے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو زیور پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، ایک دن خوب سج بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد بات ختم. پھر آپ زمین خرید لیتے ہیں، پھر گھر بنا لیتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر اس میں رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، آپ کا اپنا گھر ہے. اور دوسری آپشن کیا ہے کہ آپ وہ پیسے لگا کے پڑھنے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کے پاس اپنا گھر کوئی نہیں ہوتا. لیکن جو علم آپ حاصل کرتے ہیں اس سے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں زندگی میں جو بڑے مشکل ہوتے ہیں بظاہر. وہ جو سونے کی چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں نا، ان کو اتارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی بڑے مقصد کے لیے ان کو قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جو شخص خالص اللہ کے لیے یہ قربانی کر جاتا ہے تو اللہ تعالی محسنوں کا اجر کبھی بھی نہیں مارتا. آج کا لیسن تو بہت جلدی ختم ہو گیا، میں نے اپنے وعدے پورے کر دیے. اور کیا اس لیسن سے آپ نے سیکھا؟ یہ کہتی ہیں کہ جیسے ہمارے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں، امی ابو بھیجتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس سے ایک بک خرید لیں یا کینٹین میں کچھ کھا لیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ بک کا کیا کرنا، کہیں سے لے کے بھی پڑھ لیں گے، اور وہ ہم کھا لیتے ہیں، مزہ کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کھایا پیا تو ہضم ہو جاتا ہے، اور کتاب ہمارے پاس ہوتی نہیں، اور ہم اس کو مزید پڑھتے نہیں، اور نہ پڑھ کے ہمارے عقل میں کوئی اضافہ ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم وہیں کے تہیں ہوتے ہیں. ہماری قوم کیوں نہیں ترقی کرتی؟ بحیثیت قوم ہمارا ایک مزاج ہے نا. ایسا نہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ ہم خریدتے کیا ہیں، ہم لیتے کیا ہیں. کتنی لڑکیاں ہوں گی آج جو شادی کے کپڑے خود سی لیں یا کسی درزن سے سستے سے سلوا لیں، اس کا گوٹا اپنے ہاتھ سے لگا لیں. بہت کم، نہ ہونے کے برابر. کتنا کتنا ایک شادی کے سوٹ کے لیے پے کیا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں میں پے کرتے. لیکن میں نے اپنی شادی پر کوئی ایسا کپڑا نہیں بنایا تھا. گوٹا میں نے اور میری ایک دوست نے لگایا تھا، ایسے ہلکا پھلکا سا کام چل گیا تھا. شادی ہو گئی تھی، اور وہ چھوٹا موٹا بھی جو گوٹا لگا ہوا تھا اس سے بھی کام چل گیا تھا، کیونکہ دور سے کیا پتا چلتا ہے کس قسم کا گوٹا ہے. اور اگر کوئی آ کر بڑی بزرگ بی بی دیکھتی بھی ہے کہ کیا لگایا ہوا ہے تو تھوڑی سی بات کر کے چلی جائے گی، بات ختم، ٹائم پاس ہو جائے گا نا. لیکن اس پیسے کو اگر آپ کتابیں خریدنے میں لگا لیں. جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو الحمدللہ میرے پاس اسکالرشپ تھا، پیسے تھے، اور کئی ملکوں میں ہم گئے پڑھنے کے لیے. تو اس وقت بھی میں ہمیشہ کتابوں والے بازار میں جاتی تھی، کسی ایک بھی جیولری یا کپڑے کی دکان میں نہیں گئی. اور الحمدللہ آج میری کتابیں یہاں اوپر لائبریری میں بھی کافی پڑی ہوئی ہیں. اب وہ جب خریدی، اپنے گھر میں کتابیں تھی، اپنے پاس تھی، جس وقت کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی جلدی سے نکالتی تھی، کھولتی تھی، پڑھتی تھی، دیکھتی تھی، ایک سیٹسفیکشن ہوتی تھی. قرآن پاک پڑھاتے وقت بہت ساری چیزیں کام آئیں جو سیکھی ہوئی تھی، جو خریدی ہوئی تھی. یہ انویسٹمنٹ اچھی تھی کہ جس کے ذریعے اور بہت سے لوگوں کا بھلا ہوا، یا یہ کہ میں جو 1000 روپے میں سوٹ بنا تھا اس کی بجائے 10,000 سوٹ پہ لگا لیتی. وہ تعریف کرنے والے اور باتیں بنانے والے سبھی چلے گئے نا، کہ کوئی ہے باقی. کتابیں تو ہے نا. اصل میں ہمارا سارا ماحول ایسا ہے نا، ہماری سوچ ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے بھی مال لگایا جاتا ہے. مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے، جھگڑا اور جان چھڑانے کے لیے پیسے دے کے اپنا رستہ بنایا جاتا ہے. مال کے علاوہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو بھی اگر ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے اور دنیا ہی کی ترقی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. بظاہر اگر دنیا میں بھی آپ کچھ لگا رہے ہیں نا تو بھی آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میری اس سے مراد مقصد کیا ہے؟ ہیلپنگ پیپل، پلیزنگ اللہ، کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کا فائدہ کروں گی اور اللہ کو خوش کروں گی. ہوم ورک کیا تھا آپ کا؟ کون ڈھونڈ کے لایا؟ ماشاء اللہ، یہ تو سارے محقق ہیں. جو شخص 3 دن تک اپنے بھائی سے بول چال بند رکھے اور پھر اس حال میں مر جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں.
لیکن بہت سے لوگ یہ حدیث جانتے ہوئے بھی دوسرے سے بات نہیں کرتے. کیا چیز ان کو روکتی ہے؟ انا، ضد، ہٹ دھرمی کہ فلاں نے مجھے ایسے کیوں کہا، میں تو ساری زندگی اس سے نہیں بولوں گی. پھر نتیجہ کیا ہوگا نہ بولنے کا؟ لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ بولو، بات کرو، تو وہ کبھی تیار نہیں. یعنی جہنم میں جانا آسان ہے اور اپنی ضد توڑنا مشکل. اسی لیے جہنم کو حطمہ کہا گیا نا، توڑ پھوڑ دینے والی. اوکے، اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں کہ جو آپس میں نہ بول رہا ہو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اور صلح کرانا کتنا بڑا نیکی کا کام ہے؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بڑی نیکی ہے جب کوئی کسی دو جھگڑنے والوں کے بیچ میں صلح کرا دیتا ہے. تو کون اتنی بڑی نیکی کرنا چاہے گا؟ کیسے کریں گے؟ آپ یہ حدیثیں ان کو لکھ کر بھیجیں گے، سنائیں گے، لکھ کر بھیجیں گے. اور جی قتل کا، جی 1 سال تک قطع تعلقی کا گناہ جو ہے وہ قتل کے برابر ہو جاتا ہے. نہیں بس ہم بتا دیں اور پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا یہ بتانے کے بعد میں چپ کر جاؤں گی، ایک دفعہ مجھے حق بتانے دیں آپ. اوکے، بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ ابو داؤد نے کہا کہ اگر وہ دین کی وجہ سے ہو تو اس کی اجازت ہے. ذات کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے اس میں فرق ہے. مثلا حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، ان کا بیٹا ان سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو مسجد نہیں جانے دوں گا. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ اپنی بات کو آگے رکھا. اور واقعی ان سے ناراض ہو گئے. کیا یہ اپنی ذات کے لیے ناراض ہونا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے حرام کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور آپ اس کو روکتے ہیں اور پھر وہ نہیں رکتا، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں رکے تو تمہارے اس غلط کام کی وجہ سے میں تم سے بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ دین کی خاطر، اللہ کی خاطر ناراضگی ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ دونوں کو سمجھانا چاہیے، اس کو برے کام سے روکنا چاہیے جو غلط کرے، اور اس کو غصہ دور کرنے کے لیے کہنا چاہیے اور پھر صلح سے کرا دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کے بیچ میں بھی اختلاف ہوا، لیکن ان کے لیے، ان کا اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، دین کے لیے تھا. تو دین کے معاملے میں اجازت ہے، لیکن وہاں بھی کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے وہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف کس کے لیے نقصان دہ ہے؟ دین کے لیے. وہ دین کی کیا کر دیتا ہے؟ فاؤنڈیشن خراب دے، جڑ موڑ دیتا ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ آپ نے حدیثیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ اچھا، کون ایک شخص ان سب کی حدیثوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لکھ لائے گا؟ آپ لکھ لائیں گے. آپ نے جو پہلی حدیث سنائی تھی، آپ کا نام کیا؟ خدیجہ طارق. باقی سب خدیجہ طارق کو یہ حدیثیں دے دیں، ٹھیک ہے؟ یا سن تو لی آپ نے، جن جن کتابوں سے لیا وہاں سے لکھ کے کل پرچہ یہاں آپ رکھ دیں گی. اگر اس کے علاوہ کچھ اور ملا تو وہ بھی ٹھیک ہے. کسی بھی ایسی چیز کی قربانی جو انسان کو محبوب ہو، جو وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ لوٹاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سیکھ رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. دیکھیں، آزمائشیں سب کی ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی سب کی آزمائش ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کسی نے غصے کے گھونٹ سے بڑا گھونٹ کبھی پیا ہی نہیں. یعنی وہ جو سخت چیز ہے، یہ بہت تلخ بات ہے، لیکن ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی. تو جب آپ اس طرح کے اپنی زندگی میں کسی بھی تکلیف کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے یا اپنے جذبات پہ قابو پا لیتے ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا یقیناً لازماً دنیا میں بھی للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ کا وعدہ ہے، جو اچھا کرے گا دنیا میں بھی اس کو اچھا ملے گا. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈیسیژن آپ بناتے ہیں نا، ان میں بھی بڑی آزمائشیں آتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کل کے لیے ہم پھر ہمارا کیا ٹارگٹ ہوگا، کل کا ہوم ورک طے کیجئے، جلدی سے کمروں میں جائیے کیونکہ سونا ہے اور صبح اٹھنا ہے. اور رات کو اگر جیسے آندیاں چلی تھی اور بالکل نیند نہیں آ پا رہی تھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ
نیند ڈسٹرب ہو آپ کی پرائرٹی. کل کے لیے آپ دیکھیے کہ جب دو چیزیں مثلا کوئی سستی حائل ہو رہی ہو، کوئی کام کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، کوئی اور اس طرح کی سچویشن ہو کہ جس میں ایک طرف دین کا کام ہو، علم کی بات ہو، اور دوسری طرف آپ کا نفس ہو، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آپ خدیجہ طارق لکھ کر لائیں گی یہ حدیثیں صلح کے اوپر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.